ہینڈن نے جلدی سے ایڈورڈ کے ہاتھ پاؤں کھولے، اس کے منہ سے کپڑا نکالا تو ایڈورڈ نے کہا، اچھے ہینڈن، تم آ گئے، شاباش، تمہیں بادشاہ سلامت کی جان دوسری بار بچانے کا بھی بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ ہینڈن دل میں ہنسا، اب بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اور پھر اچانک انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں میں گھرے پایا۔ بہت سے لوگ ایک سپاہی کے ساتھ جانے کیسے یکدم وہاں آ گئے تھے۔ ایک عورت چیخ رہی تھی، میرا سب کچھ چوری ہو گیا، ہائے یہی چور ہیں۔ ایڈورڈ کو دیکھ کر اس عورت نے چیخ ماری اور بولی، یہ لڑکا بھی چوروں کے ساتھ تھا جنہوں نے میرے گھر چوری کی۔ وہ عورت ٹھیک کہتی تھی، جب اس کے ہاں چوری کی گئی تو ایڈورڈ بھی چوروں کے ساتھ تھا کیونکہ وہ مجبور تھا، لیکن اس نے اس عورت کے گھر سے نہ تو کوئی چیز اٹھائی تھی نہ چوری کی تھی۔ لیکن دوسرے تمام چور چونکہ اب موجود نہ تھے، اس لیے وہ عورت اس پر چوری کا الزام لگا رہی تھی۔ پولیس اور لوگوں کا ہجوم ان دونوں کو عدالت میں لے گیا، جہاں عورت نے جج کے سامنے گواہی دی کہ ایڈورڈ چور ہے، یہی اس کے گھر دوسرے چوروں کے ساتھ آیا تھا۔ جج نے کچھ سوچ کر کمرے سے سب کو نکال دیا۔ کمرے میں اب ہینڈن، ایڈورڈ، وہ عورت اور سرکاری اہلکار باقی رہ گئے۔ تمام غیر متعلقہ افراد کو نکال دیا گیا تھا۔ جج نے نرم لہجے میں عورت کو مخاطب کر کے کہا، یہ لڑکا ابھی کم سن ہے، اس کا چہرہ معصوم ہے، ہو سکتا ہے بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے چوری کی ہو۔ اے عورت، کیا تم جانتی ہو کہ جب کوئی شخص 13 روپے سے زیادہ مالیت کی چوری کرتا ہے تو اسے موت کی سزا دی جاتی ہے؟ بادشاہ ایڈورڈ کو اس قانون کا علم نہیں تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ 13 روپوں سے زیادہ رقم کی چوری پر چور کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور عورت نے اپنی چوری کی مالیت تو اس سے کئی گنا زیادہ بتائی تھی۔ بیچاری عورت کو بھی ایسے وحشیانہ قانون کا علم نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، او میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خدا کے لیے اس بیچارے لڑکے کو پھانسی پر نہ لٹکانا۔ حضور مجھے بتائیے میں کیا کروں، اسے بچانے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ جج نے سنجیدگی سے کہا، چونکہ ابھی ریکارڈ پر رقم کا اندراج نہیں ہوا، اس لیے رقم پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ عورت نے منت کرتے ہوئے کہا، تو حضور رقم 8 روپے کر دیجئے۔ ہینڈن اتنا خوش ہوا کہ وہ عدالت کے آداب کو بھول کر ایڈورڈ سے لپٹ گیا کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ عورت بھی خوش تھی کہ وہ اس معصوم صورت لڑکے کی جان بچانے میں کامیاب رہی تھی۔ وہ عورت اپنا کام کر کے چلی گئی۔ جج نے ایڈورڈ کی طرف دیکھا جو اب تک اس ساری صورتحال پر حیران تھا۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے ایڈورڈ کو ایک مختصر عرصے کے لیے عام جیل میں بھجوانے اور رہائی کے بعد سر عام کوڑے مارنے کا حکم صادر کر دیا۔ ایڈورڈ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے یہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس نے منہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ہینڈن نے اسے کسی نہ کسی طرح روک دیا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے اس وقت وہاں اپنے بادشاہ ہولے کا اعلان کر دیا تو جج اس کی سزا میں اضافہ کر دے گا۔ سزا کے حکم کے بعد سپاہی ایڈورڈ کو اپنے ساتھ جیل لے جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ باہر نکل کر ایڈورڈ نے ہینڈن سے مخاطب ہو کر کہا، احمق، ذرا سوچو یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے جیل میں بھجوا رہے ہیں۔ ہینڈن نے اسے سمجھایا، ہمت سے کام لو، اگر تم نے اپنی اصلیت بتائی تو تمہیں مزید سزا دی جائے گی۔ صبر سے حالات بدلنے کا انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ایک بے حد ٹھنڈا دن تھا، شام ہونے والی تھی۔ سردی اور شام کی وجہ سے گلیوں اور بازاروں میں اکا دکا آدمی ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ایڈورڈ حیران تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ملک کے بادشاہ کو اس طرح قیدی بنا کر گلیوں میں سے گزارا جا رہا ہے۔ لیکن ہینڈن جو ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا جسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے اور انتظار کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جب سپاہی ایڈورڈ کو لیے ایک ویران چوک کے قریب پہنچا تو ہینڈن نے اچانک آگے بڑھ کر سپاہی سے کہا، جناب 1 منٹ رکیے، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، اس لیے آپ میری بات سن لیں۔ ہینڈن نے آہستہ سے کہا، وہ عورت جو چوری کی شکایت لے کر جج کے سامنے آئی تھی اور جس کی چوری کے جرم میں اس لڑکے کو سزا ملی ہے، اس عورت سے تم نے رشوت لی تھی اور میں دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت میرے کہنے پر جج کے پاس جا کر تمہاری شکایت کر سکتی ہے۔ کہو اسے بھاگنے کا موقع دیتے ہو یا میں اس عورت کو ساتھ لے جا کر جج کے پاس جاؤں؟ جانتے ہو پھر تمہیں کیا سزا مل سکتی ہے؟ سپاہی چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے ہینڈن کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس نے کسی عورت سے رشوت نہیں لی اور ہینڈن نے جو دیکھا وہ غلط تھا، لیکن ہینڈن اپنی بات پر زور دیتا رہا اور پھر اس نے دھمکی دی، میں تو تمہاری بھلائی کی بات کر رہا تھا، اب اگر تم میرا کہا نہیں مانتے تو نہ صحیح، لیکن یاد رکھو کہ رات ہونے تک تم بھی جیل میں پہنچ چکے ہوگے۔ سپاہی نے رشوت لی تھی اور وہ ہینڈن کی شخصیت سے بھی مرعوب ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، لیکن اگر میں اسے بھگا دوں تو میں بھی تباہ ہو جاؤں گا۔ ہینڈن نے کہا، بے وقوف، رشوت لینے کی سزا موت ہے۔ اگر یہ لڑکا بھاگ گیا تو تم کہہ سکتے ہو کہ اسے کچھ لوگ راستے میں چھڑانے آئے، تم نے ان کا مقابلہ کیا اور وہ تمہیں مار پیٹ کر بے ہوش کر کے بھاگ گئے، تم اس طرح صاف بچ نکلو گے۔ اب جلدی فیصلہ کرو، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ سپاہی کا رنگ اڑ گیا تھا اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ اس نے کہا، حضور مجھے موت سے بچا لیں، میں منہ پھیر لیتا ہوں۔ ہاں۔
ہینڈن نے اسے داد دی اور پھر ایسا ہی ہوا. بادشاہ ایڈورڈ کو ہینڈن نے پھر بچا لیا تھا. جب وہ سپاہی کی نظروں سے بہت دور ہو گیا تو ہینڈن نے ایڈورڈ سے کہا کہ وہ خود سرائے جا رہا ہے تاکہ وہاں کا حساب کتاب کر دے. ایڈورڈ کا اس علاقے میں جانا مناسب نہیں، اس لیے اس نے ایڈورڈ سے کہا کہ وہ تیزی سے لندن سے باہر ایک جگہ جا کر اس کا انتظار کرے. ایسا ہی ہوا. 1 گھنٹے کے اندر ہینڈن اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس نے ایڈورڈ کو انتظار کرنے کے لیے کہا تھا. اس کے بعد دونوں کا سفر شروع ہوا. ہینڈن 10 سال بعد اب گھر جا رہا تھا. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان 10 برسوں میں تقدیر نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. وہ دونوں چلتے رہے. جب 10 میل کا فاصلہ پیدل طے کر چکے تو ایک گاؤں پہنچے. انہوں نے گاؤں کی سرائے میں ایک رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا. سرائے میں کھانے کے وقت ہینڈن ایڈورڈ کے میز کے پیچھے خادم کی طرح کھڑا ہو گیا. پھر اس نے ایڈورڈ کے لیے بستر ٹھیک کیا اور اسے اس پر لٹا دیا. پھر ایک کمبل لپیٹ کر خود دروازے کے پاس سو گیا. یوں 3 دن 3 راتیں وہ سفر کرتے رہے اور پھر بالآخر وہ اپنے علاقے اور گھر کے قریب پہنچ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک شاندار حویلی کے سامنے کھڑے تھے. ہینڈن نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، میرے بادشاہ خوش آمدید. ہینڈن ہال آپ کا استقبال کرتا ہے. میرے والد ایڈتھ، میرے بھائی میری واپسی پہ بہت خوش ہوں گے. ان کے خیال میں تو شاید میں مر کھپ چکا ہوں، لیکن مجھے زندہ دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے. اگر شروع میں وہ آپ کا استقبال پرجوش انداز سے نہ کریں تو آپ برا نہ مانیے گا. وہ جلدی آپ سے گھل مل جائیں گے. میں نے بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو اپنا رکھا ہے اور آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں. وہ دونوں اندر داخل ہوئے. وہ ایک بڑے کمرے میں گئے جہاں ایک میز کے سامنے آتش دان کے پاس ایک نوجوان شخص بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا. ہینڈن نے پرجوش انداز میں کہا، ہیو میرے بھائی اٹھو اور میرے سینے سے لگ جاؤ. اعلان کرو کہ تمہیں میری واپسی سے بے انتہا مسرت ہوئی ہے. میرے والد کو آواز دو، انہیں بتاؤ میں آ گیا ہوں. ہیو نے پہلے تو ہینڈن کو تعجب اور پریشانی سے دیکھا، پھر اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا. ہیو کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگا، خوب، تم کیا مذاق کر رہے ہو؟ کیا مردے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اتنوں برسوں کے بعد تم زندہ ہو کر آ گئے. خدا کی شان، تمہیں میرے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے. سنو، ذرا سامنے روشنی میں آؤ، میں تمہیں غور سے دیکھوں. کہ ہینڈن اس کے قریب ہوا تو وہ اٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا. کم عمر بادشاہ ایڈورڈ ایک طرف بیٹھا یہ سب کچھ دلچسپی اور توجہ سے دیکھ رہا تھا. ہیو نے بڑے اداس لہجے میں کہا، خدا نے مجھے مایوس کیا ہے. مایوس کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ہینڈن نے پوچھا. کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ ہیو نے سر ہلاتے ہوئے اداس لہجے میں کہا، کاش میرا بھائی زندہ ہوتا. بس اب مجھے 100% یقین ہو گیا کہ وہ خط صحیح اور سچا تھا. کیسا خط؟ ہیو نے کہا، 6-7 سال پہلے سمندر پار سے آنے والا خط، جس میں ہمیں اطلاع دی گئی تھی کہ ہمارا بھائی لڑائی میں مارا گیا ہے. یہ جھوٹ ہے، ہینڈن نے چیخ کر کہا. والد صاحب کو بلاؤ، وہ مجھے پہچان لیں گے. ہیو نے جواب دیا، مردوں کو کون بلا سکتا ہے؟ والد صاحب مر گئے؟ ہینڈن نے دکھ سے کہا. اس کے ہونٹ کانپنے لگے. میرے والد مر گئے؟ اوہ، میری آدھی خوشی غارت ہو گئی. میرا بھائی آرتھر کہاں ہے؟ ہیو نے جواب دیا، وہ بھی مر چکا ہے. ہینڈن نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا، وہ بھی مر گیا؟ میرے والد مر گئے، میرا بڑا بھائی مر گیا. وہ جو اچھے تھے انہیں خدا نے اٹھا لیا اور یہ جو ناکارہ ہے اسے چھوڑ دیا. میرے خدا رحم فرما. اور ایڈتھ کیا؟ وہ، ہیو نے جواب دیا، وہ زندہ ہے. شکر ہے خدا کا، وہ تو زندہ ہے. میرے بھائی تاخیر نہ کرو اور ایڈتھ کو بلاؤ. ہمارے پرانے خادم کو بلاؤ، وہ پہچان لیں گے. ہیو نے کہا، اس وقت یہاں دوسرے ملازم موجود ہیں. یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا. ہینڈن کا غصے، دکھ اور پریشانی سے برا حال تھا. وہ کمرے میں بے چینی سے گھومتا ہوا بڑبڑا رہا تھا، وہ جو میرے خیر خواہ تھے سب چلے گئے، صرف میرے دشمن باقی رہ گئے ہیں. میں سچ کہتا ہوں، میں یہاں پیدا ہوا، یہی میں نے پرورش پائی. خدا کے لیے تو مجھ پر شبہ نہ کرنا، میں برداشت نہ کر سکوں گا. کم عمر بادشاہ ایڈورڈ نے بچوں کی سی سادگی اور سچائی کے ساتھ کہا، میں تم پر شبہ نہیں کر رہا. ہینڈن نے تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا تو کم عمر بادشاہ نے اسی سادگی سے پوچھا، کیا میں جو کہتا ہوں تم اس پر شبہ کرتے ہو؟ اس سے پہلے کہ ہینڈن اس نازک سوال کا کوئی جواب دیتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور ہیو بہت قیمتی اور خوبصورت لباس میں ملبوس ایک خاتون کے ساتھ اندر داخل ہوا. ان کے پیچھے پیچھے کئی ملازم بھی اندر داخل ہوئے. خاتون سر جھکائے آہستہ آہستہ چل رہی تھی. ان کا چہرہ اداس تھا. ہینڈن اسے دیکھ کر آگے بڑھا اور جذباتی ہو کر کہنے لگا، اوہ میری پیاری ایڈتھ. لیکن ہیو نے ہاتھ ہلاتے ہوئے ہینڈن کو قریب نہ آنے دیا اور اس خاتون سے پوچھا، اسے دیکھو، کیا تم اسے جانتی ہو؟ ایڈتھ کے رخسار سرخ ہوئے، وہ کانپی. کئی لمحے وہ خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور ہینڈن کو اجنبیت سے دیکھا. اس کے چہرے پر خوف دکھائی دیا. پھر اس نے بڑی مرجھائی آواز میں کہا،
میں اسے نہیں جانتی. پھر وہ مڑی اور آہ بھرتے ہوئے کمرے سے چلی گئی. ہینڈن کا رد عمل بہت شدید تھا. وہ ایک کرسی پر گر گیا. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا. معمولی سے وقفے کے بعد ہینڈن کے بھائی ہیو نے کمرے میں موجود تمام ملازموں کو مخاطب کر کے پوچھا, تم نے اسے دیکھا؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ ان سب نے انکار میں سر ہلا دیے. ہیو نے ہینڈن سے کہا, جناب, ملازم بھی آپ کو نہیں جانتے. میرا خیال ہے آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میری بیوی ایڈتھ بھی آپ کو نہیں جانتی. ہیو کے لہجے میں بلا کا زہر تھا. ہینڈن چونکا. تمہاری بیوی؟ اس نے حیرت سے پوچھا. اوہ, اب میں سب کچھ جان گیا. تمہارا دل لومڑی کا ہے. تم نے میری محبوبہ کو اڑا لیا, اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا, میرے حصے کو ہڑپ کر گئے, اور مجھے جو تمہارا بھائی ہوں جاننے سے انکاری ہو. بس اب میں جو ایک بہادر اور باوقار سپاہی ہوں, تمہیں اپنی تلوار سے قتل کر کے رہوں گا. ہیو کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. یوں لگتا تھا جیسے اس کا سانس رک گیا ہے. وہ گھوم کر قریبی کرسی پر بیٹھ کر اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ اس اجنبی کو پکڑ لیں. ملازم ہچکچائے. ان میں سے ایک نے کہا, جناب یہ مسلح ہے, ہم نہتے ہیں. ہیو نے چیخ کے کہا, اگر یہ مسلح ہے تو کیا ہوا, یہ اکیلا ہے, تم تعداد میں زیادہ ہو, اسے پکڑ لو. ہینڈن نے لڑکالا, جس میں ہمت ہے وہ آگے بڑھے. تم جانتے ہو میں پہلے کی طرح بہادر ہوں. سارے ملازم پیچھے ہٹ گئے. ہیو نے چیخ کر کہا, بزدلو, جاؤ اور جا کر اپنے ہتھیار لے کر آؤ اور دروازے پر پہرا دو, اور میں خود پولیس کو بلا کر لاتا ہوں. یہ کہہ کر ہیو اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا, بہادر ہو تو اب یہاں سے فرار نہ ہونا. ہینڈن نے بڑے وقار سے کہا, میں اور بھاگ جاؤں؟ ناممکن. میں ہینڈن ہال کا مالک ہوں. یہاں جو کچھ ہے وہ میرا ہے. میں یہیں رہوں گا. کمرے میں بادشاہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. جب ہیو چلا گیا تو اس نے کہا, عجیب, بہت ہی عجیب. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. ہینڈن نے جواب دیا, میرے آقا, اس میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے. میں اسے جانتا ہوں. یہ فطری طور پر ہی ایسا ہے. اپنی پیدائش کے وقت ہی یہ بد کا معاش تھا. مگر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا. ہینڈن نے پوچھا, اس کے بارے میں نہیں تو پھر کون سی عجیب چیز ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ کم عمر بادشاہ ایڈورڈ نے کہا, عجیب بات جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی محسوس نہیں ہوا کہ بادشاہ کہیں گم ہو گیا ہے. ہینڈن نے کہا, جناب میں سمجھا نہیں. تم نے دیکھا ہوگا کہ ملک میں کوئی تلاش نہیں ہو رہی. بادشاہ کی گمشدگی کا اعلان نہیں کیا جا رہا. کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ ملک کا حکمران گم ہو گیا ہے. ہینڈن نے جواب دیا, بادشاہ سلامت, آپ درست فرماتے ہیں. میں بھی بھول گیا تھا کہ. پھر اس نے اپنے آپ سے کہا, بیچارہ لڑکا ہر لمحہ ایک ہی خواب دیکھتا ہے. کم عمر بادشاہ نے کہا, لیکن میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے جس سے ہم دونوں کو ہی فائدہ پہنچے گا. میں ایک خط 3 زبانوں, انگریزی, لاطینی اور فرانسیسی میں لکھتا ہوں, اور تم یہ خط لے کر جلد از جلد لندن روانہ ہو جاؤ. اور یہ خط تم کسی اور کو نہیں بلکہ میرے ماموں لارڈ ہارٹ فورڈ کی خدمت میں پیش کرو گے. جب وہ اس خط کو پڑھے گا تو وہ سب کچھ جان جائے گا اور مجھے فوراً بلوا بھیجے گا. ہینڈل نے دل میں کہا, بیچارے لڑکے پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا ہے. اس نے کہا, بادشاہ سلامت, کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کچھ عرصہ یہی انتظار کریں تاکہ میں یہاں اپنی جاگیر پر اپنا حق جتا کر اسے حاصل کر سکوں؟ میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا کہ پہلے میں اپنا حق حاصل کروں اور میرے حکم کی تعمیل کرو. خوف نہ کھاؤ, میں تمہیں تمہارا پورا حق دلواؤں گا, سب کچھ دلواؤں گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا تمہارا حق ہے. میں تمہیں یاد رکھوں گا اور نوازوں گا. یہ کہہ کر کم عمر بادشاہ نے قلم اٹھایا اور لکھنے لگا. ہینڈن کے اپنے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اتنا حیران کن اور تکلیف دہ تھا کہ وہ جلد ہی ایڈورڈ کو بھول گیا. آج اس کے دل پر سب سے کاری زخم لگا تھا کہ اس کی اپنی ایڈتھ نے بھی اسے جاننے سے انکار کر دیا تھا. حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ ساری دنیا اس سے انکاری ہو سکتی ہے لیکن ایڈتھ اسے پہچان لے گی. وہ انہی گہرے غم سے بھرے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ کم عمر بادشاہ نے خط لکھ کر تہہ کر کے اسے پکڑا دیا. ہینڈن نے اپنے خیالوں میں گم اس خط کو اپنی جیب میں رکھ لیا, لیکن اس کا ذہن انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا. ہاں, وہ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اس نے مجھے پہچاننے سے کیوں انکار کیا؟ یقیناً اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا گیا ہے. مجھے چاہیے کہ میں اس سے ملوں. وہ اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا اور اسی لمحے ایڈتھ کمرے کے اندر داخل ہوئی. اس کا چہرہ زرد اور بے حد اداس تھا, لیکن وہ بڑے وقار سے چل رہی تھی. ہینڈن اس کی طرف آگے بڑھا تو ایڈتھ نے اسے اشارے سے روک دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی. بہت وقار سے کہنے لگی, آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ کے نزدیک سچ ہے اور میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہی, لیکن یہاں آپ کے لیے خطرہ ہے. میرا شوہر اس علاقے کا مالک ہے, اس کی طاقت بے اندازہ ہے, لوگ اس کی مرضی سے جیتے اور مرتے ہیں. ہینڈن ایک ایک لفظ کو دھیان سے سن رہا تھا. اس نے کہا,
آپ نے جو کہا یقیناً اس میں بہت زیادہ سچائی ہے. میں اس طاقت سے کیسے انکار کر سکتا ہوں جو ایک پرانے دوست کو مجبور کر دے کہ وہ کسی کو پہچاننے ہی سے انکار کر دے. جہاں انسان روٹی کا محتاج ہو وہاں وہ روٹی دینے کا اختیار رکھنے والے ہی کی بات سنے گا اور دہرائے گا. ایڈتھ کے چہرے کا رنگ ایک بار بدلا، لیکن جب اس نے بات شروع کی تو اس میں وہی سنجیدگی تھی. میں نے آپ کو خبردار کر دیا. میں پھر کہتی ہوں کہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ وہ شخص آپ کو تباہ کر دے گا. وہ ایک ایسا جلاد ہے جس کے دل میں رحم نہیں. میں بھی اس کی ایک لونڈی بن چکی ہوں. سنو، دیر نہ کرو، یہاں سے فوراً چلے جاؤ. اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو میرا یہ پرس لے جاؤ. میں درخواست کرتی ہوں ملازموں کو رشوت دے دو تاکہ وہ تمہیں یہاں سے جانے دے. ایڈتھ نے اپنا پرس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا. ہینن نے پرس کو لینے سے انکار کرتے ہوئے اسے ایک طرف ہٹا دیا اور ایڈتھ کے بالکل سامنے اور قریب ہو کر کہنے لگا، آپ مجھ پر صرف ایک مہربانی کریں. میری طرف دیکھیں، میری آنکھوں میں جھانک کر بتائیں، کیا میں مائلز ہینڈن نہیں ہوں؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کو نہیں جانتی. قسم کھاؤ. اب جلدی سے نکل بھاگو، اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو. اور اسی لمحے پولیس کے افسر اور کارندے اندر داخل ہوئے. ہینر اور ان کی کشمکش شروع ہوئی لیکن پولیس نے اسے قابو کر لیا. بادشاہ، ایڈورڈ اور ہینڈن کو لے کر وہ جیل کی طرف چل پڑے. جیل کی سب کوٹریاں قیدیوں سے بھری ہوئی تھیں، اس لیے ان دونوں کو ایک بڑے کمرے میں بند کر دیا گیا جہاں مختلف جرائم کا ارتکاب کرنے والے قیدی بند تھے. قیدیوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی. بادشاہ ایڈورڈ بہت ناراض تھا کہ ایک بادشاہ کے ساتھ ایسا گھٹیا سلوک کیا جا رہا تھا جبکہ ہینڈن کے سر پر خون سوار تھا. وہ بہت غصے میں تھا. وہ تو اس امید کے ساتھ اپنے گھر لوٹا تھا کہ اب اس کی مصیبت کے دن ختم ہو جائیں گے، اسے اس کی محبوبہ ایڈتھ مل جائے گی. لیکن وہاں تو اسے دھوکے باز سمجھا جا رہا تھا اور کوئی بھی اسے پہچاننے کے لیے تیار نہ تھا. وہ بار بار ایڈتھ کے بارے میں سوچتا تھا، اس کی ایک ایک بات پر وہ غور کرتا تھا. پھر اس نے دل میں یقین کر لیا کہ وہ اسے پہچانتی تھی لیکن مجبور تھی. اسے اب بھی اس کی جان پیاری تھی، اس لیے اسے وہاں سے نکل بھاگنے کے لیے وہ بار بار کہہ رہی تھی. جیل میں انہیں اوڑھنے کو جو کمبل دیے گئے وہ پھٹے ہوئے تھے. زمین گیلی اور ٹھنڈی تھی اور یوں بادشاہ، ایڈورڈ اور ہینڈن نے جیل میں وہ رات بہت تکلیف میں بسر کی. اس کے بعد کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا. ہر روز بہت سے لوگ جنہیں ہینڈن نے کبھی نہیں دیکھا تھا آتے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے، دیکھو وہ دھوکے باز ہے. یہ سب کچھ ہیف کے اشارے پر ہو رہا تھا. جیل کے داروغہ کو بھی یقین دلایا جا رہا تھا کہ ہینڈن ایک جال ساز اور دھوکے باز ہے. اور پھر ایک بوڑھا اسے دیکھنے آیا. ہینڈن کا دل پہلی بار خوشی سے دھڑکا. اس نے کہا، یہ بلیک ہے، ہمارا خاندانی ملازم، میرے والد کے زمانے کا وفادار، یہ ضرور مجھے پہچان لے گا. لیکن جیل کے داروغہ کے سامنے اس نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا. لیکن وہ داروغہ کے جانے کے بعد رکا رہا اور پھر ہینڈن کے سامنے جھک کر سرگوشی میں کہنے لگا، خدا کا شکر ہے تم زندہ ہو. ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ تم مر چکے ہو. میں تو پہلی ہی نظر میں تمہیں پہچان گیا تھا، لیکن حالات کا تقاضا تھا کہ انکار کر دوں. میں ایک بوڑھا اور بے بس غریب آدمی ہوں، لیکن تمہارے والد کا نمک کھایا ہے. حکم کرو میں کیا کروں، میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں. ہینن نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، نہیں، ابھی تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. خاموش رہو. تم نہیں جانتے کہ تم نے مجھے پہچان کر مجھے میرا کھویا ہوا اعتماد لوٹا دیا ہے. میں تمہارا دل سے شکر گزار ہوں. اس کے بعد وہ بوڑھا وفادار ملازم بلیک ہر روز ہیلے بہانے سے وہاں آنے لگا. وہ یہ ظاہر کرتا کہ وہ جال ساز کو لان تان کرنے آتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ہینڈن کو تمام معلومات فراہم کرتا چلا گیا اور ساری داستان ہینڈن کو معلوم ہو گئی. ایک دن باتوں باتوں میں بوڑھے بلیک نے ایک ایسی افواہ سنائی جس میں ایک کم عمر بادشاہ نے گہری دلچسپی لی. اس نے بتایا کہ یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ بادشاہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن اس بات کو زبان پر لانے کی سزا موت ہے. کم عمر بادشاہ ایڈورڈ کو غصہ آ گیا. اس نے کہا، بادشاہ سلامت پاگل نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو بڑے میاں اور ایسی افواہیں مت پھیلاؤ. بوڑھا بلیک حیران ہوا، پھر کہنے لگا، اس ماہ کی 16 تاریخ کو آنجہانی بادشاہ ہنری ہشتم کی تدفین ہونے والی ہے اور 20 تاریخ کو ویسٹ منسٹر کے گرجے میں نئی بادشاہ کی تاج پوشی ہوگی. کم عمر بادشاہ نے کہا، میرے خیال میں انہیں پہلے بادشاہ کو تلاش تو کر لینا چاہیے، لیکن خیر سب دیکھا جائے گا. بوڑھے بلیک کو اب بھی لڑکے کی بات سمجھ میں نہ آئی. وہ اپنی بات کہتا چلا گیا. ہیف تاج پوشی کی رسم میں شرکت کے لیے جائے گا اور وہ بہت خوش ہے کہ اسے خطاب سے جلد ہی نوازا جائے گا. اس بوڑھے سے ہی بادشاہ ایڈورڈ کو معلوم ہوا کہ نارفوک جس سے پہلے موت کی سزا دی گئی تھی اس کی جان بخشی کر دی گئی ہے. بوڑھا نئے بادشاہ کی بہت تعریفیں کرنے لگا کہ اس نے ظلم و ستم اور بے انصافی کو ختم کرنے کے لیے بہت سے اچھے فیصلے کیے ہیں. اصلی بادشاہ ایڈورڈ یہ سب باتیں سن کر بہت اداس ہوا. اسے رہ رہ کر ٹام کا خیال آتا تھا.
وہ گداگر اور فقیر جس کا پھٹا پرانا لباس پہن کر وہ محل سے باہر نکلا اور ان مصیبتوں میں پھنس گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایڈورڈ کے دل میں ٹام کے لیے بہت نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ سوچتا، وہ میری جگہ بادشاہ بن بیٹھا ہے، اگر وہ غدار نہ ہوتا تو وہ سب کو بتاتا کہ وہ بادشاہ نہیں ہے اور مجھے تلاش کرنے پر زور دیتا، لیکن وہ مجھے بھلا کر خود اچھے اچھے فیصلے کر رہا تھا۔ کیا وہ واقعی ایک فقیر تھا یا کسی معزز گھرانے کا لڑکا؟ کیونکہ ایڈورڈ ایک فقیر لڑکے سے ایسی باتوں کی توقع نہیں کر سکتا تھا جو وہ نئے بادشاہ کے بارے میں سن رہا تھا۔ اس پر ایسی اداسی اور مایوسی چھائی کہ ایڈورڈ اپنے وفادار سرپرست اور ساتھی ہینڈن کی تمام کوششوں کے باوجود خوش نہ ہوا۔ ویسے بھی اب تک وہ زندگی کے ایسے چہرے دیکھ چکا تھا جو وہ محل میں رہ کر کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے انسانوں کو ظالم اور بے رحم بنتے دیکھا تھا۔ ٹام کے باپ کینٹی کو دیکھا تھا، فقیر، چور اور ظالم جو اپنی بیٹیوں اور بیوی پر ظلم ڈھاتا تھا۔ اس نے چوری اور دوسرے جرائم کرنے والے ان افراد کو دیکھا تھا، خود ان کے ساتھ رہا تھا جن کے نزدیک صرف پیٹ بھرنا ہی زندگی کا مقصد تھا۔ اس نے ان کسانوں کو دیکھا تھا جو جاگیرداروں اور نوابوں کی زمینوں کا سینہ چیر کر اناج اگاتے تھے اور خود ان کی جھولی خالی رہتی تھی۔ اس نے غریبوں میں خدا کا خوف دیکھا تھا اور اس نے ہینڈن کو دیکھا تھا جس کا اپنا بھائی، جس کی اپنی محبوبہ اسے پہچاننے سے انکار کر رہے تھے، اور پھر وہ اب جیل میں تھا۔ ان عورتوں اور مردوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں حالات اور غربت نے مجرم بنا دیا تھا۔ وہ جو انگلستان کا حقیقی بادشاہ تھا، جسے خود کوئی پہچان نہیں رہا تھا، وہ اب جیل میں تھا، اور وہ کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ اس جیل کی اس بڑی کوٹری میں دن رات وہ ان لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا جو اس کے دوست بن گئے تھے۔ اس گھٹن میں اگر کوئی چیز کے لیے سہارا بن رہی تھی تو وہ ان لوگوں کا ساتھ تھا جو مجبوری، غریبی اور بے بسی کے ہاتھوں مجرم بن گئے تھے۔ اور ایک دن جب ان سب قیدیوں کو جیل کی کوٹری سے باہر بڑے صحن میں لے جایا گیا اور وہاں جو عدالت لگی اور جس طرح بے نیازی اور بے انصافی سے ان مجبور انسانوں کی قسمت کے فیصلے کیے گئے، اس سے خود کم عمر بادشاہ بھی لرز گیا۔ وہ غریب قیدی، مرد اور عورتیں جن کی دکھ بھری کہانیوں سے وہ واقف تھا، جو کئی دنوں سے اس کے ساتھ جیل کے اس پرانے کمرے میں تھے، جو اسے ایک معصوم لڑکا سمجھ کر اس سے محبت اور شفقت کا سلوک کرتے تھے، جب انہیں اس کے سامنے سزائیں دی گئی تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں تخت پر ہوتا تو ان کے ساتھ یہ زیادتی کبھی نہ ہوتی۔ وہ سوچتا، آخر وہ دن کب آئے گا جب میں تخت پر بیٹھوں گا اور ان ظالمانہ قوانین کو ختم کر دوں گا جنہوں نے انسانوں کو جانوروں سے بھی کم حیثیت دے رکھی ہے۔ لیکن ابھی وہ جیل میں تھا اور کچھ نہیں جانتا تھا کہ کب اسے اس جیل سے نجات ملے گی اور کیسے وہ یہ ثابت کر سکے گا کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ ہینڈن بھی جیل میں پڑا پڑا تنگ پڑ چکا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو عمل اور حرکت میں یقین رکھتا تھا، لیکن اب اسے جیل میں بند کر دیا گیا تھا اور وہ اس قابل نہیں رہا تھا کہ کچھ کیا جا سکے۔ وہ دل سے دعا کرتا تھا کہ اس پر جو مقدمہ چلایا جانا ہے وہ چلے اور اسے معلوم ہو کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے۔ وہ ہر طرح کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس پر مقدمہ چلایا گیا اور اسے ایک آوارہ گرد فراڈ قرار دے کر جو سزا دی گئی وہ اس کی توقع کے برعکس تھی۔ اس کے اس دعوے کو کہ وہ ہینڈن ہال کا وارث اور مالک ہے یکسر نظر انداز کر دیا گیا اور یوں اس کی بے عزتی کی گئی، لیکن اسے جو سزا دی گئی وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل کرنے والی تھی۔ اس سزا میں اسے اس کے بھائی کے ہی حوالے کر کے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دراصل یہ سزا ہینڈن کو اس کے غاصب بھائی ہیو کے مشورے کے مطابق دی جا رہی تھی۔ اس سزا پر اس نے بہت شور مچایا اور احتجاج کیا، لیکن اس سزا پر عمل کرانے کے لیے پولیس کے آدمی اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ ہینڈن ہال کے چوک میں لے گئے۔ وہاں سارا گاؤں جمع ہو چکا تھا۔ یہاں ایک افسر نے اونچی آواز میں ہجوم کو بتایا کہ یہ شخص ایک آوارہ گرد دھوکے باز ہے اور اسے عدالت کے حکم کے مطابق یہاں سر جھکا کر بیٹھنا ہوگا، عوام اسے سزا دیں گے۔ ہینڈن کو باندھ کر بٹھا دیا گیا اور پھر اس پر گندے انڈے، ٹماٹر اور پتھر برسائے جانے لگے۔ کم عمر بادشاہ ایڈورڈ، جسے ہینڈن کا ساتھی قرار دیا گیا تھا، اس کے لیے خاموش رہنا ممکن نہ رہا۔ اس نے چیخ کر کہا، اسے مت مارو، آزاد کر دو، یہ میرا خاص ملازم ہے، میں لیکن ہینڈن نے اس کا جملہ پورا ہونے نہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایڈورڈ نے اپنے آپ کو بادشاہ کہہ دیا تو سارا ہجوم اس کے خلاف ہو جائے گا اور کچھ بھی کر دے گا۔ وہ چیخا، خدا کے لیے چپ رہو، تم اپنے آپ کو تباہ کر لو گے۔ پھر اس نے پولیس افسر کو مخاطب کر کے کہا، آپ اس کی بات پر دھیان نہ دیں، یہ لڑکا پاگل ہے۔ افسر نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، میں کیوں اس کی بات پر دھیان دوں، لیکن میرا خیال ہے اس پاگل کا دماغ تو ٹھیک کرنا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ایک ماتحت سے کہا، میرا خیال ہے اس لڑکے کو 2-1 کوڑوں کا مزہ تو چکھا ہی دینا چاہیے۔ ہینڈن کا ظالم بھائی جو وہاں ہینڈن کی ذلت کا تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھا، اس نے افسر سے کہا، 1-2 کیوں، کم از کم 6 کوڑے اسے مارے جانے چاہیے۔ کم عمر بادشاہ ایڈورڈ کو پکڑ لیا گیا۔
اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، وہ تو اس خیال سے ہی شل ہو کر رہ گیا تھا کہ کوئی بادشاہ سلامت کو بھی کوڑے لگا سکتا ہے۔ اس وقت اس کے سامنے ایک بات تھی کہ یا تو وہ معافی مانگ کر اپنے آپ کو ان کوڑوں کی سزا سے بچانے کی کوشش کرے، یا پھر خاموشی سے کوڑے برداشت کرے۔ اور اسی لمحے کم عمر ایڈورڈ کے ذہن میں وہی خیال آیا جو ایک بادشاہ کے ذہن میں آتا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، بادشاہ کبھی معافی نہیں مانگتا۔ وہ کوڑے لگوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہینن یہ برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس نے اس پاگل لڑکے کی حفاظت کا عہد کیا تھا، وہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، بے رحم لوگو، اس لڑکے کو چھوڑ دو، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا وہ کتنا کمزور اور چھوٹا ہے؟ اسے جانے دو، اس کی سزا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، میں کوڑے کھاؤں گا۔ ہیو کا چہرہ تو خوشی سے چمک اٹھا۔ وہ ہینن کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑے چہکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ تو ایک اچھا مشورہ ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس چھوٹے فقیر کو جانے دو اور اس کے بدلے اس آوارہ گرد کو 12 کوڑے لگاؤ۔ ہاں، پورے 12 اور پورے زور سے۔ ہینن کو کھڑا کیا گیا، اس کی کمر ننگی کر دی گئی، اور جب اسے پہلا کوڑا پڑا تو کم عمر بادشاہ نے منہ پھیر لیا۔ یہ شخص اس کی جگہ کوڑے کھا رہا تھا۔ اس کی قربانی اور تکلیف کے احساس سے ایڈورڈ رونے لگا، اور بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش نہ کی۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، اس کی یہ قربانی، ایسی وفاداری کو میں کبھی فراموش نہ کر سکوں گا۔ اس نے اپنے بادشاہ کو زخموں، تکلیف اور موت سے بچایا۔ یہ میرے لیے کوڑے کھا رہا ہے۔ اس نے اپنے بادشاہ کو رسوائی اور ذلت سے بچا کر پوری حکومت پر احسان کیا ہے۔ ہینڈن نے ہر کوڑا ہمت سے برداشت کیا۔ وہ چیخا، نہ ہی کوئی آواز نکالی۔ وہ لوگ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کے دل میں بھی ہینڈن کے لیے احترام کے جذبات پیدا ہوئے، کیونکہ اس نے ایک کم عمر کمزور لڑکے کی سزا خود قبول کی تھی اور مردانہ وار برداشت کر رہا تھا۔ جب کوڑے پورے ہو گئے اور ہینڈن کو ایک بار پھر باندھ دیا گیا تاکہ وہ اپنی سزا کا وقت پورا کر سکے، تو بادشاہ ایڈورڈ اس کے پاس آیا اور آہستہ سے کہنے لگا، کوئی بادشاہ تمہاری اس قربانی کا صلہ نہیں دے سکتا۔ تم ایک عظیم انسان ہو، تم خود بادشاہوں سے اونچے اور برتر ہو۔ ایک بادشاہ تمہاری عظمت کو سلام کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ تم کتنے عظیم ہو۔ کہہ کر کم عمر بادشاہ نے آہستہ سے ہینڈن کے زخمی کندھے کو چھوا اور کہا، انگلستان کا بادشاہ ایڈورڈ تمہیں ارل کا خطاب اور عہدہ پیش کرتا ہے۔ ہینڈن اس جملے سے بہت متاثر ہوا، اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ جب ہینڈن کی سزا مکمل ہو گئی تو اس کی تلوار بھی اسے دے دی گئی۔ اب عدالت کے فیصلے کے مطابق انہیں اس علاقے سے ہمیشہ کے لیے نکل جانا تھا، وہ علاقہ جہاں ہینڈن پیدا ہوا تھا، جو اس کی اپنی ملکیت تھا، لیکن وہ اس بے انصافی کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے مجبور تھا۔ جب تک وہ دونوں آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے، لوگ انہیں دیکھتے رہے۔ وہ ایک عجیب جوڑی تھی، ایک لمبا، صحت مند، زخمی آدمی اور ایک کمزور، دبلا پتلا لڑکا۔ ہینڈن کے ذہن میں ان گنت سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کہاں رہنا ہے؟ جب تک انتہائی مؤثر اور طاقتور مدد نہیں ملتی، وہ اپنا حق نہیں لے سکتا، اور یہ مدد اسے کہاں سے مل سکتی ہے؟ وہ ساری زندگی ایک بے گھر اور غریب آدمی کی طرح تو زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا۔ اسے مدد کی ضرورت تھی، اور مدد کسی ایسے شخص کی ہونی چاہیے تھی جو بہت بااختیار اور بہت طاقتور ہو، جو اس کے بھائی کے مظالم کا پردہ چاک کر کے اسے اس کا حق دلوا سکے، جو عدالت کے فیصلے کو تبدیل کر سکے۔ اچانک ہینڈن کو اپنے پرانے بوڑھے بلیک کی بات یاد آئی کہ انگلستان کا نیا بادشاہ ایک اہم دل لڑکا ہے، جو ظلم اور بے انصافی کو ختم کر رہا ہے، جو سب کی سنتا ہے۔ کیوں نہ وہ انصاف کے لیے بادشاہ سلامت کے پاس جائے؟ اس کے دل میں دوسرا اہم سوال پیدا ہوا کہ وہ بادشاہ تک رسائی کیسے حاصل کرے؟ بادشاہ تک پہنچنا بھی تو آسان کام نہ تھا۔ وہ سوچنے لگا۔ پھر اسے سر مارلو کا خیال آیا، جو اس کے والد کا گہرا دوست تھا۔ وہ بادشاہ سلامت کے محل میں اہم ترین عہدے پر فائز تھا۔ اسے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ سر مارلو کا عہدہ کیا تھا، لیکن اسے یہ یقین ضرور تھا کہ وہ بادشاہ کے محل میں بادشاہ کی خدمت انجام دیتا ہے اور بادشاہ کے قریب ہے۔ ہینن کو کچھ اطمینان حاصل ہوا، اپنی منزل کا احساس ہوا، تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اب تک وہ سر جھکائے چلا آ رہا تھا، اب اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گاؤں اور جاگیر سے بہت دور آ چکا ہے۔ کم عمر بادشاہ اپنے خیالوں میں گم تھا۔ اس نے جب ہینن کو قدر بشاش دیکھا تو پوچھا، اب ہماری منزل کا